السلام علیکم۔ ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے کشمیر فرنٹ کا ذکر کیا تھا 1947-48 کی جنگ میں۔ اس قسط میں ہم جموں اور پنچ فرنٹ کا اور اس کے بعد شمالی علاقہ جات کے فرنٹ کا ذکر کریں گے۔ پہلے آتے ہیں پنچ اور جموں فرنٹ کی طرف۔ 25 اگست 1947 کو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی قیادت میں پنچ کی بغاوت کا آغاز ہوا تھا، جس کا کچھ ذکر پچھلی قسط میں گزر چکا ہے۔ نومبر 1947 میں آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین کو کچھ بے مثال کامیابیاں حاصل ہوئیں اور میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے شہروں پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا۔ ان تینوں شہروں کی آزادی کے ساتھ ہی پنچ شہر کا محاصرہ بھی سٹارٹ کر دیا گیا نومبر 1947 میں۔ یہ محاصرہ پنچ شہر کا تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ فروری 1948 میں قبائلی مجاہدین نے نوشہرہ کے شہر پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بری طرح ناکام رہا۔ قبائلی مجاہدین کی ایک بڑی تعداد اس حملے میں شہید ہو گئی اور بھارتی فوج کو خاطر خواہ نقصان نہ پہنچایا جا سکا۔ اس حملے کی ناکامی کی وجوہات میں سب سے مین وجہ یہ تھی کہ بھارتی فوج مکمل طور پر نوشہرہ میں مورچہ بند تھی اور ان کے پاس ہائٹ کا ایڈوانٹیج بھی تھا، جبکہ قبائلی مجاہدین محض چھوٹے ہتھیاروں سے مسلح تھے اور وہ اس قسم کے فرنٹل اٹیک یا ون آن ون سامنے سے اٹیک کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ قبائلی مجاہدین کا طریقہ جنگ زیادہ تر گوریلا طرز جنگ سے مماثلت رکھتا تھا اور اس طرح کا اٹیک کے لیے ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہ تھی۔ بہرحال اس اٹیک کے فیل ہونے سے کشمیر کی جد و جہد کو کافی نقصان پہنچا۔ کئی قبائلی مجاہدین بد دل ہو کر فرنٹ سے واپس بھی چلے گئے۔ 18 مارچ 1948 کو پنچ کے محاصرے کا ایک یادگار واقعہ پیش آیا کہ پنچ شہر کی گیریزن کے بھارتی کمانڈر بریگیڈیئر پریتم سنگھ نے اپنی گورنمنٹ کو یہ انفارم کیا کہ ان کی گیریزن کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے اور جلد ہی ان کو ایمونیشن اور اسلحے کی کمی کا سامنا ہوگا اور ان کو شاید سرنڈر کرنا پڑ جائے۔ انہوں نے یہ الٹیمیٹم بھی ایک لحاظ سے اپنی گورنمنٹ کو دیا کہ اگر 2 بھاری توپیں 25 پاؤنڈر گنز ان کو فوراً 3 سے 4 دنوں تک نہ پہنچائی گئیں تو اس کے بعد ان کے لیے سرنڈر کرنا لازم ہو جائے گا۔ خیر، بھارتی گورنمنٹ نے اس موقع پر ایک چال چلی اور انہوں نے ایک لوکل سیز فائر کی ریکویسٹ کی پاکستان گورنمنٹ سے۔ جواہر لال نہرو صاحب نے خود پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان کو فون کیا کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین پر اور ادھر ایک لوکل سیز فائر جو صرف پنچ شہر کے علاقے میں ہو وہ کیا جائے تاکہ زخمیوں کو ادھر سے نکالا جا سکے اور زخمیوں کے لیے کچھ میڈیکل سٹاف پنچ شہر میں اتارا جا سکے۔ لیاقت علی خان اس تجویز کو انسانی بنیادوں پر مان گئے اور 24 مارچ 1948 کو ایک جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی، مگر اس جہاز میں میڈیکل سٹاف یا میڈیکل سپلائیز نہ تھیں، بلکہ اس میں بریگیڈیئر پریتم سنگھ کی ریکویسٹڈ 2 25 پاؤنڈر گنز اور ان کا اسلحہ تھا۔ اور اس کے بعد جیسی جہاز لینڈ ہوا انہوں نے فوراً پارٹس اسمبل کیے اور اگلے ہی دن پنچ شہر کا محاصرہ کرنے والے مجاہدین پر ان توپوں سے گولہ باری شروع کر دی اور پنچ شہر پر جو پریشر پچھلے 4 مہینے سے پڑ رہا تھا وہ ریلیو ہو گیا۔ اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ انسانی ہمدردی کا بہانہ بنا کر ایک لوکل سیز فائر کروا کے انہوں نے یہ دھوکے بازی سے پنچ شہر کو تو بچا لیا۔ اور یہ بات بھی بعیداز قیاس ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس پر کیوں مانی، جبکہ وہی لوگ جو جموں میں جینوسائیڈ بھی 4 مہینے پہلے ہی کر چکے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی انسانی ہمدردی اگر وہ سرنڈر کر دیتے تو اس کے بعد تو دکھائی جا سکتی تھی، لیکن پہلے ان کو انسانی ہمدردی پر شک کا اس طرح فائدہ دینا کچھ سمجھ سے بالا تر معلوم ہوتا ہے۔ بھارتی آرمی نے اپنا پہلا سکسیسفل اوفینسو کیا۔ 1.5 سال سے وہ لگے ہوئے تھے اور مسلسل فیل ہو رہے تھے، لیکن 20 نومبر 1948 کو وہ مینڈڑ کی وادی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس طریقے سے راجوڑی شہر اور پنچ کا لینڈ لنک اسٹیبلش ہو گیا۔ بھارت نے اپنی پنچ گیریزن کو ری سپلائی کر لیا اور پنچ شہر کا محاصرہ ختم ہو گیا۔ آج بھی یہ شہر 3 اطراف سے آزاد کشمیر کی ٹیریٹری سے گھرا ہوا ہے، لیکن اس کا مشرقی کنارہ راجوڑی کے راستے بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے منسلک ہے۔ 14 دسمبر 1948 کو پاکستانی فوج نے آپریشن وینس
لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ یاد رہے کہ پاک فوج اپریل 1948 میں میدان جنگ میں باقاعدہ طور پر آئی تھی، اور اس وقت سے لے کر دسمبر تک انہوں نے خود کوئی اوفینسو، کوئی بڑا جنگی حملہ نہ کیا تھا۔ ان کو صرف یہ آرڈرز تھے کہ انہوں نے آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین کو سپورٹ دینی ہے ڈیفنس میں۔ لیکن مینڈھڑ میں بھارت کے کامیاب حملے، اور اس کے علاوہ شمال میں بھارت کے کامیاب حملے جو کہ نومبر میں ہی ہوا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، اس کی وجہ سے پاکستان فوج کی ہائی کمانڈ نے اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پلان کافی پرانا موجود تھا، لیکن نومبر میں بھارت کی کامیابیوں کے رد عمل پر اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پلان کے مطابق بھمبر سیکٹر سے اکھنور کی طرف پاکستانی فوج نے پیش قدمی کرنی تھی۔ اکھنور میں موجود دریائے چناب پر برج پر قبضہ کرنا تھا، تاکہ بھارت راجوڑی اور پنچ کی طرف سے جو ان کو سپلائی اس برج کے ذریعے آ رہی تھی وہ کٹ جاتی، اور راجوڑی اور پنچ سیکٹر میں موجود تمام بھارتی افواج انسرکل ہو جاتی، گھیرے میں آ جاتی، اور اس کے بعد اگر وہ گھیرا فوراً نہ توڑا جاتا تو ان سے ہتھیار بھی ڈلوائے جا سکتے تھے۔ مگر شومی قسمت سے یہ اٹیک عین موقع پر اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس اٹیک کے لیے پچھلے 20-25 دنوں سے کافی تیاریاں بھی جاری تھیں، اسلحہ، ایمونیشن، توپیں اور انفینٹری ڈویژن بھی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بھارتی پاکستان فوج کی اس تیاری سے آگاہ نہ تھے، اور ٹیکٹیکل سرپرائز کا فائدہ بھی پاک فوج کو حاصل تھا، لیکن اٹیک کو عین وقت پر منسوخ کر دیا گیا۔ صرف ایک سنگل آرٹلری بیرج فائر کی گئی، یعنی تمام توپوں سے ایک دفعہ گولے فائر کیے گئے، اور یہ گولے بیری پتن کے مقام پر موجود بھارتی فوج کے ایمونیشن ڈمپ کے گرد و نواح میں گرے، جس سے کافی زیادہ زوردار دھماکے ہوئے اور بھارتی فوج کے ایمونیشن کا ایک بڑا ذخیرہ تباہ بھی ہو گیا۔ لیکن جو کمپلیٹ پلان میں اس کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ توپ خانے کی گولہ باری کے فوراً بعد انفینٹری آگے اکھنور کی ڈائریکشن میں بڑھے گی اور اکھنور پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کرے گی، وہ نہ ہوا، کیونکہ پہلے ہی آرڈرز آ چکے تھے کہ اس پلان کو ایکسیکیوٹ نہیں کرنا۔ اٹیک سے پچھلی شام لیاقت علی خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے بذات خود کرنل حبیب اللہ کو کال کی، جو کہ 7th انفینٹری ڈویژن کے جنرل سٹاف آفسر تھے، اور یاد رہے کہ 7th انفینٹری ڈویژن ہی کی انفینٹری نے آگے آرٹلری بیرج کے بعد پیش قدمی کرنی تھی اکھنور کی طرف۔ لیاقت علی خان صاحب نے کرنل حبیب اللہ کو کہا کہ حبیب اللہ، ہمیں کشمیر ایک پلیٹ پر مل رہا ہے، اگر ایک پاکستانی سپاہی بھی اب شہید ہوا تو میں اس کو تمہاری جانب سے اس کا قتل کہوں گا۔ پرائم منسٹر اس شاید غش فہمی، غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ اب کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے میدان میں آ نکلے گا۔ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کو بنے ہوئے بھی صرف 3 سال ہوئے تھے، اور یونائٹڈ نیشنز کے وہ کارنامے جو آج ہر خاص و عام کو پتہ ہیں، اس وقت تک کسی کو معلوم نہ تھے۔ اس وقت اس تنظیم سے ریلیٹڈ کچھ آپٹیمزم پایا جاتا تھا کہ جنگ عظیم دوم کی تباہ کاریوں کے بعد یہ تنظیم شاید دنیا میں قیام امن کے لیے ظالم کا ہاتھ روکے گی اور مظلوم کی مدد کرے گی۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ پرائم منسٹر صاحب کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے اور کشمیر کاز کے لیے انتھک محنت کر رہے تھے، اور ان کا واقعی شاید یہی خیال تھا کہ اب اگر یونائٹڈ نیشنز پرامن طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرا رہی ہے تو ہم کیوں یہ رسک لیں، کیوں مزید جنگ کو طول دیں، کیونکہ اگر یہ حملہ کامیاب ہوتا تو پھر بھارت دسمبر 1948 کی جنگ بندی پر کبھی شاید راضی نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ کوشش کرتے کہ پورے زوردار حملے کر کے اس گھیرے کو اکھنور کے مقام پر توڑنے کی کوشش کریں۔ اس بنا پر شاید پرائم منسٹر صاحب نے اس اٹیک کو عین وقت پر منسوخ کر دیا۔ یہاں پر جموں اور پنچ فرنٹ کی کہانی تمام ہوتی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے شمالی علاقہ جات کے فرنٹ کی طرف۔ یہ گلگت بلتستان والا فرنٹ ہے، اور اس فرنٹ پر گلگت سکاؤٹس، آزاد فوج اور بعد میں پاکستانی فوج کو کئی بے مثال کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور نتیجتاً گلگت بلتستان کا وسیع و عریض علاقہ جو آج آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہے، یہ اس کی آزادی کی کہانی ہے۔ 31 اکتوبر 1947 کو آپریشن دتا خیل کے ذریعے گلگت کو آزاد کرایا گیا۔ آپریشن دتا خیل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن نے انتہائی بدنیتی اور بے ایمانی سے کام لیتے ہوئے اگست 1947 میں گلگت ایجنسی پوری کی پوری ریاست کشمیر کے حوالے کر دی تھی، تو مہاراجہ کشمیر نے اپنا ایک گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ ادھر بھیجا تھا کہ وہ ادھر کنٹرول ایزیوم کر لے۔ گھنسارا سنگھ کے ساتھ ڈوگرا فوج کی ایک بٹالین بھی تھی جس نے قابض افواج کا قبضہ گلگت پر مستحکم کیا۔
گلگت اسکاؤٹس جو کہ برطانوی گورنمنٹ کی جانب سے گلگت کی پاسبانی کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور یہ فورس تقریباً تمام کی تمام مسلمانوں پر مشتمل تھی، وہ بھی گلگت میں موجود تھی، کیونکہ اگست میں ہی ماؤنٹ بیٹن نے گلگت کا قبضہ ریاست کشمیر کو دیا تھا، اور گلگت اسکاؤٹس کو اس انٹرم ارینجمنٹ کے تحت بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کے ماتحت کر دیا گیا تھا۔ گلگت اسکاؤٹس کے اس وقت کمانڈر ایک برٹش آفسر میجر ولیم براؤن تھے۔ میجر ولیم براؤن نے اپنی کتاب میں گلگت کی ریبیلین کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے۔ انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے گلگت اسکاؤٹس کے لڑکوں سے اور اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی آبادی کے تاثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں کے دوران میں وہ اپنے ان ہیومن انٹریکشن سے اس نتیجے پر پہنچے کہ پورے گلگت میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو مہاراجہ کی عملداری کا حامی ہو، اور تقریباً 100% آبادی پاکستان سے الحاق چاہتی تھی۔ اس بنا پر میجر ولیم براؤن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گلگت کی آبادی کا ساتھ دیں گے اور ان کی اس آزادی کی جد و جہد کو خود لیڈ کریں گے مہاراجہ کے غاصبانہ قبضے کے خلاف۔ 31 اکتوبر 1947 کو گلگت اسکاؤٹس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اور ان کی کمان کرتے ہوئے میجر ولیم براؤن نے بغاوت کی مہاراجہ کے راج کے خلاف۔ گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر گلگت شہر میں پھیلی، ہر طرف پاکستانی جھنڈے لہرانے شروع ہو گئے اور عوام نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ 1 نومبر 1947 کو میجر براؤن کے مطابق تقریباً 3000 لوگ گلگت کے پولو گراؤنڈ میں جمع ہو گئے اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یاد رہے کہ گلگت کی آبادی اس وقت محض چند ہزار نفوس پر مشتمل تھی، اور یہ 3000 لوگ شاید گلگت کی مردانہ آبادی کا 50% سے بھی زیادہ تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گلگت کے عوام کس قدر مضبوطی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کے فیصلے پر جمے ہوئے تھے۔ خیر، ان 3000 لوگوں نے وہیں پر یہ مطالبہ بھی کیا کہ فوری طور پر پاکستان سے آفیشل الحاق کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے علاوہ لوکل مسلمان گلگت کے کافی زیادہ غصے میں بھی تھے، کیونکہ ان تک بھی جموں میں بھارتی فوج اور مہاراجہ کی فوج کی چیرہ دستیوں کی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن میجر براؤن اور گلگت اسکاؤٹس نے اس چیز کو انشور کیا کہ غیر مسلموں کی جان مال محفوظ رہے۔ انہوں نے تمام ہندوؤں اور سکھوں کو قلعے میں اکٹھا کیا، ان کو گارڈ کیا، اور اس کے بعد ان کو جان مال اور عزت کی حفاظت کے ساتھ بھارت کی جانب روانہ کر دیا۔ یعنی ایک سٹارک کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ گلگت میں جہاں پر مسلمان مکمل طور پر پاور حاصل کر چکے تھے، وہاں پر غیر مسلم اقلیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، اور جموں میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ میجر براؤن نے ہنزا اور نگر کی ریاستوں کے والیوں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا، جنہوں نے میجر براؤن کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود بھی اور ان کی رعایا بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی ہے۔ اس کے علاوہ میجر براؤن نے پاکستان گورنمنٹ کے لیے آفیشیل ریکویسٹ بھی بھیجی کہ وہ ایک اپنا آفیشیل ریپریزنٹیٹیو گلگت بھیجیں جو گلگت کے عوام کی جانب سے پاکستان کے الحاق کی تصدیق کرے۔ 16 نومبر 1947 کو سردار عالم پاکستان کے نمائندے بن کر گلگت تشریف لائے، اور انہوں نے گلگت کا پاکستان کے ساتھ الحاق کو منظور کیا۔ 18 نومبر 1947 کو ہنزا اور نگر کی ریاستوں نے آفیشلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بغیر کسی دباؤ کے سائن کیے، اور وہ بھی پاکستان میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 1 نومبر سے لے کر 16 نومبر 1947 تک پاکستانی حکومت کا ایک بھی فرد پورے گلگت بلتستان میں موجود نہ تھا، لیکن 16 دن بغیر کسی دباؤ کے مکمل قوت رکھتے ہوئے گلگت کے عوام نے پاکستان کے پرچم گلی گلی کریا کریا لہرائے، اور اس لحاظ سے آزادانہ طریقے سے یہ شو کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور بھارت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مہاراجہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ گلگت کی آزادی پر گلگت اسکاؤٹس کا جذبہ جہاد فرو نہ ہوا، اور انہوں نے اپنی پیش قدمی آگے بھی جاری رکھی۔ فروری 1948 میں وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر آگے پیش قدمی کرتے ہوئے سکردو تک پہنچ گئے، اور سکردو کے محاصرے کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت تک آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ 10 مئی 1948 کو کارگل کے شہر پر پاک فوج، قبائلی مجاہدین اور آزاد فوج نے قبضہ کر لیا۔ 6 جون 1948 کو دراس پر بھی پاکستان کا پرچم لہرانے لگا۔ 7 جولائی 1948 کو
اسٹریٹجیکلی ویری امپورٹنٹ زوجیلا پاس پر بھی پاکستان فوج نے قبضہ کر لیا، جبکہ 14 اگست 1948 کو ایک اور انتہائی اہم کامیابی پاکستان فوج اور قبائلی مجاہدین اور آزاد فوج اور گلگت اسکاؤٹس کو حاصل ہوئی، جبکہ انڈین گیریزن جو کہ سکردو میں 6 ماہ سے محصور تھی اس نے سرنڈر کر دیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 8-9 مہینے کی اس جد و جہد میں یہ مٹھی بھر مجاہد سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے سکردو، زوجیلا اور کارگل تک پہنچے۔ برف پوش چوٹیاں انہوں نے کراس کیں، اور نہ ان کے پاس کوئی سرکاری طور پر ایشوڈ ونٹر کلودنگ تھی، نہ ہی اسلحہ، نہ ہی راشن کا نظام کوئی مستحکم تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں باقاعدہ بھارتی فوج ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس تھی۔ لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ہتھیاروں اور عددی برتری پر جذبہ ایمانی غالب آ جاتا ہے، اور اس طرح یہ ایک بے مثال کامیابیاں اچیو کیں جو کہ ملٹری ہسٹری میں کسی بھی ملک کی تاریخ سے کمپیریبل بھی ہیں، بلکہ شاید اس قسم کی امثال پوری دنیا کی ملٹری ہسٹری میں بہت ہی کم ملیں۔ گلگت اسکاؤٹس کی ان کامیابیوں نے بھارتیوں کو تل ملانے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے سری نگر فرنٹ سے کچھ فوج اور بہت سارا فوج اور اسلحہ بھارت سے شمالی علاقہ جات کی جانب بھیجا تاکہ پاکستان کے آزاد کرائے علاقوں پر بھارتی سامراج کا جھنڈا دوبارہ لہرایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ان کے کئی حملے بہت بری طرح فیل ہوئے۔ اکتوبر 1948 میں زوجیلا پاس پر کیا گیا حملہ بہت ہی بری طرح ناکام رہا اور سینکڑوں بھارتی فوجی اس میں کھیت رہے، مگر شومیہ قسمت سے نومبر 1948 میں بھارت کا اوفینسو کامیاب ہو گیا۔ زوجیلا، دراس اور کارگل کے علاقے بھارت نے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیے۔ باقی ماندہ علاقہ جس میں پورا گلگت بلتستان شامل تھا آزاد رہا اور آج بھی آزاد ہے۔ اس میں بھارت کی عددی برتری اور بھارت کی اسلحے کی برتری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زوجیلا کے پاس میں ان پہاڑوں میں بھی بھارت نے ٹینک استعمال کیے، جبکہ پاکستانی سپاہی اور قبائلی مجاہدین اور گلگت اسکاؤٹس کے لوگ محض رائفلوں سے مسلح تھے، اور ٹینکوں کے ذریعے بالآخر زوجیلا پاس پر قبضہ کیا گیا، جو کہ اس سے پہلے بھارتی اس میں کئی دفعہ ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ یہاں پر شمالی علاقہ جات کے فرنٹ کی داستان بھی تمام ہوتی ہے۔ اب ہم 1947 اور 1948 کی جنگ کے کچھ اسباق کا تذکرہ کریں گے، کچھ لیسنز ڈسکس کریں گے جو کہ اس جنگ سے ہمیں سیکھنے چاہیے تھے اور سیکھنے چاہیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکتوبر 1947 میں جموں کی طرف چڑھائی نہ کرنے کا فیصلہ میری ناقص رائے میں پاکستان کے حق میں کافی نیگیٹو ثابت ہوا۔ جنرل اکبر خان نے یہ سجیسچن ہائی کمانڈ کو دی تھی، لیکن ہائی کمانڈ نے ان کی اس سجیسچن کو منظور نہ کیا تھا۔ رسک تھا، لیکن جنگ رسک کا ہی نام ہے، اور جب آپ لاکھوں مسلمانوں کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں تو بعض اوقات بہادرانہ رسک لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ ملٹری ہسٹری میں ویسے بھی ملٹری ہسٹری کے طالب علم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیشہ کارپے ڈیم، سیز دا مومنٹ، صحیح موقع پر اس موقع کا فائدہ نہ اٹھانا بعد میں صرف پچھتاوے کا ہی باعث بنتا ہے۔ اس وقت اگر آپ حیض بیز میں پڑ جائیں، کنفیوژن میں پڑ جائیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ بھی برا ہو سکتا ہے، وہ بھی برا ہو سکتا ہے، یوزلی موقع ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کانفیڈنس سے آگے بڑھیں تو دشمن بھی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس وقت جب اکتوبر 1947 میں پاکستان کے پاس یہ موقع تھا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، شروع میں ہی بھارتی جارحیت کو اگر جموں کے مقام پر ہی روک دیا جاتا تو شاید آج کشمیر کا غالب حصہ آزاد ہوتا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ نوشہرہ میں جو فروری 1948 میں حملہ ناکام ہوا، اس نے جد و جہد آزادی کشمیر پر کافی برے اثرات مرتب کیے۔ سب سے برا اثر تو اس وقت یہ پڑا کہ قبائلی کافی بددل ہو گئے، اور بہت سارے قبائلی مجاہدین واپس بھی چلے گئے۔ ان کو پراپرلی یوز نہ کیا گیا، وہ گوریلا جنگ کے ماسٹر تھے، کنونشنل وارفیئر، دو بدو لڑائی کا طریقوں سے نہ وہ واقف تھے، اور نہ ہی ان کے پاس وہ اسلحہ تھا جس سے یہ لڑائی لڑی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک کنونشنل سیٹنگ میں جھونکا گیا، اور وہاں پر انہوں نے انتہائی بہادری سے 2 دن بھارتی افواج پر حملے کیے، لیکن بہت زیادہ نقصان اٹھایا، جبکہ بھارتیوں کو کوئی قابل ذکر نقصان وہ نہ پہنچا سکے، اور اس حملے کی ناکامی سے
پاکستان کا نوشہرہ کی طرف جو پیش قدمی تھی وہ رک گئی، اور اس کے بعد پاکستانی کبھی بھی دوبارہ نوشہرہ سائٹ پر ایک بڑا حملہ کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پنچ کے مقام پر مارچ 1948 میں جو سادگی شو کی گئی، جو سمپل مائنڈڈنس یا گلیبلٹی شو کی گئی، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ ایک ایسا دشمن جو خود کسی قسم کی انسانی ویلیوز کا قائل نہ ہو، اس کو انسانی ہمدردی کی بنا پر شک کا فائدہ دینا پاکستان کو بہت مہنگا پڑا، آزاد کشمیر کو بہت مہنگا پڑا۔ چوتھی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ نومبر 1948 میں بھارتیوں نے ٹینکوں کے ذریعے زوجیلا پاس پر قبضہ کیا، جو کہ شمال سے سری نگر کی جانب راستہ فراہم کرتا ہے، اور جب تک یہ پاکستان کے قبضے میں تھا تب تک بھارتیوں کی نیندیں حرام ہوئی تھیں کہ ایک طرف مظفر آباد کی ڈائریکشن سے سری نگر کی طرف ہم بڑھ سکتے تھے، دوسری طرف زوجیلا والا راستہ بھی ہمارے لیے اوپن تھا، لیکن ہم نے ادھر کوئی کمک نہ بھیجی۔ جن مٹھی پر مجاہدین نے اس درے کو فتح کیا تھا وہی وہاں پر موجود رہے، ان ایٹروشیس کنڈیشنز میں، سخت برف باری اور اس کے علاوہ اتنے ہائی الٹیچیوڈ پر وہ تعینات رہے، ان کو اسلحہ اور کمک کی سپلائی نہ دی گئی۔ اگر دی جاتی تو شاید زوجیلا کو ڈیفینڈ کر لیا جاتا، اور اگر زوجیلا کو ڈیفینڈ کر لیا جاتا تو آج بھی پاکستان شمالی علاقہ جات میں انتہائی بہتر اسٹریٹجک ملٹری پوزیشن میں ہوتا۔ پانچویں اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین کے ایک لحاظ سے ڈیفینسو سکرین کا کام کرنا ہے، ان کے پیچھے رہ کر ان کو مضبوط کرنا ہے، لیکن خود اوفینسو نہیں لینا، خود اٹیک نہیں کرنا۔ تو اس سے ایسے ہوا کہ انیشیٹو مکمل طور پر بھارت کے پاس چلا گیا، اور 1948 کی گرمیوں میں بھی انہوں نے کئی اٹیکس کیے۔ اس کے بعد نومبر میں فائنلی ان کے 2 اٹیکس، ایک شمال میں اور ایک جنوب میں مینڈڑ کی طرف، کامیابی سے ہمکنار بھی ہو گیا، جبکہ پاکستان آرمی نے کوئی اٹیک کیا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی جو آپریشن وینس پلان تھا، جو پہلا واحد اوفینسو پاکستان آرمی نے پلان کیا تھا، اس کو بھی عین وقت پہ ابارٹ کر دیا گیا۔ اور یہ ڈیفنس میں ہم نے لائن تو مینٹین کر لی اپنی جگہ پر، ہم مزید پیچھے نہ ہٹے، لیکن اگر ایک آدھا اوفینسو کا رسک لیا جاتا تو شاید اس سے مزید کئی فوائد بھی حاصل ہو سکتے تھے۔ بھارتی فوج بھی اس کے بعد بیک فٹ پر آتی، بھارتی فوج مسلسل اسی طریقے سے اوفینسو پر اوفینسو کرتی رہی کہ ان کو شاید اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ پاکستان ان کا جواب ترکی بترکی دینے کی جرات نہ کرے گا، اور ہم نے وہ دیا بھی نہیں۔ اگر ہم دے دیتے تو شاید آج ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ یہ تھی کہانی 1947-1948 کی جنگ کی۔ بدقسمتی سے کچھ سنہری مواقع اس جنگ میں ہم سے ضائع ہو گئے، لیکن مجموعی طور پر آزاد فوج، قبائلی مجاہدین اور بعد میں پاک فوج کی کارکردگی میری ناقص رائے میں انتہائی بہترین رہی کہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں صرف جرأت و بہادری کے برتے پر قبائلی مجاہدین اور آزاد فوج نے آزاد کشمیر کا ایک حصہ اور گلگت بلتستان کا پورا علاقہ، اور یہ سب تقریباً 85,000 اسکوائر کلومیٹرز پر مشتمل ہے، آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد اپریل 1948 میں جب باقاعدہ پاک فوج میدان میں اتری تو انہوں نے بھارت کو ایڈوانس نہ کرنے دیا، اور مسلسل بھارتی اسلحے اور مین پاور کی فراوانی کے باوجود لائن کو کشمیر سیکٹر میں اڑی چکوٹھی پر اور گلگت سیکٹر میں سکردو پر اور کارگل پر قائم رکھا۔ جنوب میں مینڈڑ کی وادی ضرور ہمارے ہاتھ سے گئی، لیکن 5 گنا دشمن کا اس قدر بہادری سے مقابلہ اور اس کو 8 مہینے تک اپنی پوزیشنز پر روکے رکھنا، جبکہ آپ کے ہاتھ اس کنسیڈریشن نے باندھ رکھے ہوں کہ آپ خود اوفینسو نہیں کریں گے بلکہ صرف ڈیفنس پر فوکس کریں گے، میرے حساب میں بلا شبہ ایک کارنامہ تھا۔ 35% رقبہ اور تقریباً اتنا ہی آبادی کا تناسب کشمیر کا آزاد ہوا 1947 اور 1948 کی جنگ کے نتیجے میں، باقی حصہ بھارت کے غاصبانہ قبضے میں چلا گیا۔ آج بھی یہ صورتحال معمولی رد و بدل کے ساتھ قائم ہے۔ یہاں پر اس جنگ کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ڈیولپمنٹس سیاسی اور اسٹریٹجک جو کہ کشمیر کے مسئلے پر 1949 سے لے کر 1965 تک کے عرصے میں ہوئیں۔ اب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔